شیطان انسان کے جان کا، مال کا، ایمان کا، سب چیز کا دشمن ہے۔ شیطان انسان کو جانی نقصان بھی پہنچاتا ہے، مالی نقصان بھی پہنچاتا ہے، اور اسی پر بس نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس کا ایمان بھی سلب کر لینے کی کوشش کرتا ہے۔ جب تک ایمان والے کا ایمان سلب نہ ہو جائے، شیطان چین اور سکون کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کو پوری زندگی انسان کو گمراہی کرنے کے در پہ رہتا ہی ہے، یہاں تک کہ جب انسان موت کے دہلیز پر آ کر پہنچ جاتا، اس کی موت قریب آ جاتی ہے، اس وقت اس کے پاس چمٹ کر بیٹھ جاتا کہ کسی طریقے سے اس بندے خدا کا خاتمہ کفر پر ہو جائے، یہودیت پر ہو جائے، عیسائیت پر ہو جائے، ایک اللہ کا پرستار رہ کر اس کی موت نہ آئے۔ اس کی بھرپور کوشش شیطان کرتا رہتا۔ لہذا انسانوں کو چاہیے کہ شیطان کے مکر و فریب سے بچے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، النساء حبالۃ الشیطان، عورت شیطان کا جال ہے۔ جس طرح سے شکار کرنے والا، مچھلی پکڑنے والا انسان جال کے ذریعے سے مچھلی کو پھنساتا ہے، اسی طرح سے شیطان کا جال عورت ہے۔ شیطان جب کسی انسان کو اپنے جال میں پھانسنا چاہتا ہے، اپنے مکر و فریب میں لینا چاہتا ہے، تو اس کے سامنے عورت کا جال بچھا دیتا۔ پھر وہ انسان دنیا دار ہو، دیندار ہو، نیکوکار ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کا معزز ترین ولی کیوں نہ ہو، وہ شیطان کے دامے فریب میں پھنس ہی جاتا ہے۔ ایک کتاب ہے حسن پرستوں کا انجام، اس کا نام۔ اس کتاب کے اندر مختلف واقعات لکھے ہیں عبرت کے واسطے، سبق لینے کے واسطے آپ حضرات کے سامنے ان میں سے ایک واقعہ آپ کے پاس رکھتا ہوں۔ پرانے زمانے کی بات ہے، 7 بھائی تھے، 7 بھائیوں کو کہیں سفر پہ جانا تھا۔ ان کی ایک بہن تھی۔ بھائیوں نے سوچا کہ ہم بہن کو کہاں ڈھونڈے پھریں گے، لہذا اس کے رکھنے کے لیے کہیں پر معقول انتظام کرنا چاہیے۔ مشورے سے طے پایا کہ فلاں جنگل میں ایک بزرگ ہیں جو انتہائی نیک اور صالح انسان ہے۔ یقیناً وہ نیک اور صالح انسان تھے۔ بھائیوں نے کہا کہ ان سے زیادہ بہن کے لیے محفوظ اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس بزرگ کے پاس لے کر گئے، ان سے ریکویسٹ کیا کہ ہماری بہن کو آپ رکھ لیں، اس کی عزت آبرو کی حفاظت آپ کے گھر کے علاوہ اور کہیں دکھتی نہیں ہے۔ بزرگ نے ہر چند انکار کیا، آخرکار مجبور ہو کر ان کو قبول کرنا پڑا۔ بزرگ صاحب اس لڑکی کو ایک روم میں رکھ دیے، خود اپنے کمرے میں رہنے لگے۔ کھانا پکاتے، کچھ دور میں رکھ دیتے اور اس کو آواز دے دیتے کہ تمہارا کھانا رکھا ہوا، آ کر لیتی چلی جاؤ۔ یہ سلسلہ ایک عرصے تک چلا۔
گھر تک پہنچا دیتے، دروازے پر ہی رکھ دیتے۔ ظاہر ہے یہ بات ہر انسان کو اچھی لگے گی۔ الغرض اس اللہ کے ولی نے اس کا کھانا گھر کے دروازے تک پہنچانا شروع کر دیا۔ ایک مدت تک یہ سلسلہ چلا، پھر شیطان نے وسوسہ اندازی یہ طریقہ تو کتوں کے کھانا دینے کا ہے، کم از کم آپ اس کے گھر تک کھانا پہنچا دیجیے۔ پھر اس بزرگ نے اس کا کھانا گھر تک پہنچانا شروع کیا۔ ایک مدت تک یہ سلسلہ چلا، پھر شیطان نے وسوسہ اندازی کی کہ جب گھر تک آپ کھانا اس کا پہنچا ہی دیتے ہیں تو ایک ساتھ بیٹھ کر کھا لینے میں کیا حرج ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کے ولی اس لڑکی کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کر دیتے۔ ایک مدت تک یہ سلسلہ چلا، پھر اس کے بعد شیطان نے وسوسہ اندازی کی کہ انسان مدنیت تباہ ہوتا ہے، انسان کو انسانوں کے بیچ رہنے ہی میں اس کو دل لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ تو اللہ اللہ کر کے اپنا دن گزار ہی لیتے ہیں۔ وہ بچی تنہا ایک جگہ رہتی ہے، اگر آپ اس کو اپنے گھر میں رکھ لیں اور ساتھ گزر بسر کرے تو کیا حرج ہے؟ شیطان نے اس لڑکی کو اس گھر تک پہنچا دیا، ساتھ میں رہنے لگے۔ اس کے بعد دوستوں اور بزرگوں، مرد و زن کے اختلاف کے نتیجے میں جب ایک جگہ ایک مرد اور ایک عورت رہے تو شیطان اس بیچ کیا کر سکتا ہے؟ دنیا اس نتیجے کو دیکھ رہی ہے۔ ایک عرصے کے بعد شیطان نے اس اللہ کے ولی کو اس لڑکی کے ساتھ منہ کالا کرنے پہ مجبور کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ منہ کالا کرنے کے نتیجے میں بچی صاحب اولاد ہو گئی، اس کے پیٹ میں ناجائز بچہ پیدا ہو گیا۔ دیکھیے شیطان نے ابتداءً اس کو انسانیت سمجھائی کہ کتوں کے طرح سے کھانا نہیں دینا چاہیے، یہ طریقہ کتوں کے کھانا دینے کا ہے، اور یہ طریقہ انسانیت سے ہٹ کر زندگی گزارنے کا ہے۔ آپ اس کو بیگانہ اور انسانوں کی جماعت سے دور رکھ دیے ہیں، پھر گھر تک پہنچایا، پھر اس کے ساتھ سرکاری چکر بھر دیا۔ وہ اللہ کا ولی جس نے گھر بار چھوڑا تھا، شہر چھوڑا تھا کہ جنگل میں جا کر رہیں گے اور صرف اللہ اللہ کریں گے، اس اللہ کے ولی کو یہاں تک کروا دیا۔ لیکن شیطان کی پیاس ابھی تک نہیں بجھی ہے، شیطان ابھی تک مطمئن نہیں ہوا کہ اس کو ہم نے ایک برے کام میں مبتلا کر دیا، اب اس کو چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، شیطان کا کام ابھی بھی تمام نہیں ہوتا ہے۔ الغرض اب شیطان اس کے ذہن و دماغ میں ایک دوسرا وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے، اس کے بھائیوں نے اس لڑکی کو، اپنی بہن کو تمہارے سپرد کیا تھا اس کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے، اور تم نے اس کے ساتھ جو کیا ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، جب اس کے بھائی سفر سے واپس آئیں گے اور اس کے ساتھ بچی دیکھیں گے، تم سے پوچھا جائے گا تم اس کو کیا جواب دو گے؟ بس تمہارے لیے نجات اور بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم اس کے بچے کو قتل کر دو۔ تم اس کے بچے کو قتل کر دو گے، بھائیوں نے ایک بہن سپرد کی تھی، بہن بیٹی کی کوئی علامت تو ہے نہیں، پھر تم کو چھٹکارا مل جائے گا، صرف تمہارے بچنے کا ایک یہی راستہ ہے۔ چنانچہ اس اللہ کے ولی نے اس بچے کو قتل کر دیا، اس کے خون سے اپنا ہاتھ رنگ ڈالا۔ شیطان ابھی بھی
اوپر ہو جائے، جب انسان ایک اللہ کی پرستش، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر سینکڑوں خداؤں کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مرے، تب اس کی پیاس مٹے گی۔ چنانچہ آگے وہ وسوسہ اندازی کی شروعات کی، کہا کہ اللہ کے بندے، تم نے اس کے بچے کو قتل کر دیا، بھلا بتاؤ تو صحیح کہ جس عورت نے 10 مہینے تک اپنے پیٹ میں کسی بچے کی پرورش کی ہو، رکھا ہو، اگر اس کے خون کے ساتھ کوئی آدمی ہاتھ رنگ دے تو اس کا بدلہ لیے بغیر وہ رہ سکتی ہے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ جب اس کے بھائی آئیں گے تمہارے سارے کالے کرتوت کو اپنے بھائیوں کے سامنے یہ رکھ دیں گے، لہذا اب تمہارے نجات اور بچاؤ کا صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ تم جو ہے اس بچے کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کو بھی قتل کر دو اور قتل کر کے دونوں کو دفن کر دو۔ پھر جب بھائی آئیں گے، بھائیوں کا تمہارے اوپر اعتماد تھا، اسی بنیاد پر تو تمہارے پاس پان کو چھوڑا تھا۔ تم کہہ دینا بیمار پڑ گئی تھی، میں نے علاج کیا، ٹھیک نہیں ہو سکی، یہ دیکھو اس کی قبر ہے، میں نے اس کو دفن کر دیا، بس تمہاری نجات کا ایک یہی راستہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے اس ولی نے اس لڑکی کے خون سے بھی اپنا ہاتھ رنگ دیا اور شیطان نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا، دونوں کو دفن کر دیا۔ ایک عرصے کے بعد ساتوں بھائی سفر سے واپس تشریف لائے، اس بزرگ کے پاس اپنی بہن سے ملاقات کے واسطے گئے، بہن کے بارے میں پوچھا، بہن نے کہہ دیا کہ بزرگ نے کہا کہ بہن بیمار پڑ گئی تھی، حتی المقدور میں نے علاج کیا، ٹھیک نہیں ہو سکی، انتقال ہو گیا، میں نے اس کو دفن کر دیا ہے، یہ ہے اس کی خبر۔ بھائیوں کا اعتماد اللہ کے ولی کے اوپر پہلے سے تھا، مطمئن ہو کر سب چلے گئے۔ رات تک سوئے، خواب میں دیکھا، خواب میں ساتوں بھائیوں نے ایک ہی خواب دیکھا۔ ایک بھائی ساتوں کا چہرہ صبح کو لٹکا ہوا ہے، کوئی ایک دوسرے کے پاس خواب شیئر کرنے سے گریز کر رہا ہے، کہوں تو کیسے کہوں، اللہ کا ولی ہے، اتنا بڑا کام سر انجام کیسے بھلا دے سکتا ہے؟ لیکن ایک بھائی بول پڑا کہ بھائیو میں نے آج رات یہ خواب دیکھی ہے۔ دوسرے نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، تیسرے نے کہا میں نے بھی یہی دیکھا ہے، چوتھے نے کہا میں نے بھی یہی دیکھا ہے، الغرض سب نے کہا کہ ہم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ پھر آپس میں مشورہ ہوا کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان اس اللہ کے ولی کی طرف سے ہمارے ذہنوں کو کبیدہ خاطر کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہمیں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ ایک بھائی نے کہا کہ نہیں، مجھے تو اطمینان اس وقت ہوگا جب میں قبر کھود کر دیکھوں گا، اگر مجھے قبر کے اندر ایک ہی لاش ملی تو مجھے اطمینان ہو جائے گا، اور اگر اس سونے والی کے ساتھ کوئی اور بھی لاش ہوگی پھر تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ چنانچہ بھائیوں نے قبر کھودا، دیکھا کہ اس لاش کے ساتھ ایک بچے کی بھی لاش ہے۔ ایف آئی آر درج ہوتا ہے، مقدمہ کورٹ میں جاتا ہے، بزرگ کا جرم ثابت ہو جاتا ہے، جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ اب شیطان پھر اس کے پاس جسمانی شکل میں متشکل ہو کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، اتنے سارے تیرے جرائم ہیں، بھلا تمہیں نجات کیسے مل سکتی ہے؟ بس تمہارے نجات اور رہائی کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم مجھے سجدہ کرو، میں تم کو چھوڑا لوں گا۔ وہ اللہ کا ولی جس نے جنگل کا راستہ اختیار کیا تھا گھر بار چھوڑ کے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، شیطان نے عورت کے جال سے اس طرح پھانسا کہ منہ بھی کالا کروایا، دو قتل بھی کرائے، اور اب در پہ آ گیا ہے کہ تم مجھے شیطان سجدہ کرو۔ چنانچہ اللہ کا ولی اس شیطان کو سجدہ کرتا ہے، ایمان کھو بیٹھتا ہے، شیطان دکھاتا ہے کہ اب تم جانو، تمہارا انجام جانو، میں تمہیں کہاں سے بچاؤں گا۔
دوستوں اور بزرگوں، قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے امم سابقہ کے قصے نقل کیے ہیں، انبیاء علیہم السلام کے قصے نقل کیے ہیں، اللہ کے ولیوں نے، امت کے درد رکھنے والوں نے جو لوگوں کے واقعات اس طرح کی کتابوں کے اندر درج کیے ہیں، کان خیش کرنے کے لیے نہیں درج کیے ہیں، ہمارے اور آپ کے سبق کے لیے اختیار کیے۔ یہ قصے ہم کو راہ دکھانے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے لکھے ہیں۔ یہ جو آج پوری دنیا کے اندر لو میرج، لو جہاد اور کورونا جہاد، یہ جو آگ طوفان کی طرف پھیل رہی ہے، طوفان کی طرف یہ آگ پھیل رہی ہے، یہ اسی عریانیت اور فحاشی کا نتیجہ ہے۔ ہم نے، آپ نے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ننگا چھوڑ دیا، اور مخلوط تعلیم نے دنیاوی ترقی کے واسطے اس کو جو آزاد چھوڑ دیا ہے، اس کا لباس، وضع، قطع، رہن سہن کو اس طرح سے اختیار کر دیا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اسلام میں لو جہاد اور اسلام میں لو میرج، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام نے تو آج سے 1400 سال ان برائیوں کی جڑیں کاٹ کر رکھی ہے، اس کی بنیاد کھود کر رکھ دی ہے، لیکن ہم زمانہ جہالت کی طرف چلے گئے اور جہالت کے راستوں کو اختیار کیا، جس کی وجہ سے ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، میں اس منبر رسول پر آپ کے اس محراب میں بیٹھ کر جب کوئی بات عرض کرتا ہوں اس طرح کی، تو آپ کے اور سارے گاؤں والوں کے ذہنوں کو ایک دوسرے راستے کی طرف، ایک خفیہ بیماری کی طرف، ایک خفیہ فتنے کی طرف، جس کی طرف سب کی پہنچ نہیں ہوتی ہے، سب نہیں جانتے ہیں، کچھ لوگ جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خدا را ان فتنوں سے روکو، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو آزاد چھوڑ دیا، تو آج گینگ ریپ کا جو سلسلہ دنیا کے اندر چل پڑا ہے، اور پھر اس کے بعد اس مظلومہ کے ساتھ جو آگ زنی اور اس کو زہر پلا کر گلا گھونٹ کر مار دیا جاتا ہے، خدا نہ خواستہ آپ کو بھی وہ دن نہ دیکھنا پڑے۔ آج ہم جس گھر میں سو رہے ہیں، ہم بھی ہیں، میرا بچہ بھی اسی گھر میں سو رہا ہے۔ موبائل کے ذریعے وہ کیا کیا کرائم کرتا ہے، ہمیں اور آپ کو پتہ اس کا نہیں ہے۔ موبائل کے ذریعے سے یاد رکھیے، ہمارا اور آپ کا بچہ لحاظ کے اندر گھس کر، چوراہوں میں بیٹھ کر اور اسکول کے چھت میں بیٹھ کر خدا کی قسم کوئی صحیح کام، اچھا کام نہیں کر سکتا۔ وہ جو بھی کر رہا ہے تو کوئی فتنہ والا، کوئی برا ہی کام کر رہا ہے، اپنے دماغ، ذہن و دماغ کے اندر زاری کھول رہا ہے، اپنے مستقبل کو سیاہ کر رہا ہے، کالا کر رہا ہے، اور ہم ہیں، آپ ہیں، دھوکے میں پڑ کر اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو ان کے یہ کہنے پر کہ ہم اس موبائل کے ذریعے سے پڑھائی کریں گے، انٹرنیٹ سے کتابوں کا مطالعہ کریں گے، خدا کی قسم بات ویسی نہیں ہے، ویسی نہیں ہے، یہ غلط راستے میں جا رہے ہیں۔ ہمارے جو لوگ پرانے عمر کے ہیں، سادہ دماغ کے ہیں، انہیں شاید پتا نہیں یہ موبائل کتنی بری چیز ہے۔ اس موبائل سے بری چیز دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے، اس موبائل سے اچھی چیز بھی دنیا میں نہیں ہے۔ یہ موبائل بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو آدمی اس کو اچھائی کو چھوڑ کر برائی میں استعمال کرتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس سے زیادہ بری چیز اس کے پاس کوئی چیز نہیں۔ اور یاد رکھیے، موبائل میں وہ ساری چیزیں دیکھ سکتا ہے جو ایک انسان، ایک بدکار انسان رنڈی کھانے میں جا کر کسی رنڈی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ وہ ساری چیز اس موبائل کے اندر ہمارا، آپ کا بچہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے وہ کر سکتا ہے۔ صرف اتنی بات یہ ہے کہ وہ رنڈی کو اس موبائل سے نکال نہیں سکتا ہے، لیکن جب نہیں نکال سکتا ہے تو اپنے خواہشات کے اس آگ کو بجھانے کے لیے ہماری بچی کو، ہماری بیٹی کو، ہماری بہن کو استعمال کرے گا، اور استعمال کرنے کے بعد ایک دن آئے گا کہ منہ چھپانے کی جگہ جب نہیں ملے گی تو اس کو آگ نہیں لگا سکتا۔ یاد رکھیے، یہ باتیں میں ہوا میں نہیں اڑا رہا ہوں، اس بات کی
کی کوئی بنیاد ہے، کوئی جڑ ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اور یہ گینگ ریپ کے ذریعے سے بچیوں کے اوپر آگ لگانے کا رواج اور اس کو قتل کرنے کا رواج جو ہوتا ہے، ہمارے اور آپ جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں ہمارا معاشرہ بہت پاک ہے یا ایسا نہیں ہوگا، ایسے ہی جگہوں میں ایسے کانڈ ہوتے ہیں۔ باقی جو شہر علاقے ہیں ان کے پاس تو جگہ ہیں خواہشات کی تکمیل کے لیے اور اپنے نفسانی آگ کو بجھانے کے لیے، ان کے پاس ہوٹلز ہیں، ان کے پاس پارک ہیں، وہ کہیں جا کر اپنے خواہشات کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ ان جیسے دیہاتوں میں ان بچوں کے پاس سوجھ بوجھ نہیں ہے، یہ نئی نسل غلط راستے پہ جا رہی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا گریبان پکڑیں۔ ہم میں سے جس انسان کا بچہ وقت کے اوپر رات میں گھر نہیں آتا ہے اس کی دارو گیر کریں۔ کہاں جا رہا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے۔ اور یاد رکھیے اس کے اوپر بینڈ لگانے کا سب سے پہلا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ننگے لباس سے حفاظت کریں۔ ننگا لباس آج کل جو بچیوں کے لیے چست لباس ہے اور خصوصیت کے ساتھ جو لباس جو رنگ بدن کا وہی رنگ کپڑے کا۔ یاد رکھیے وہ باپ بچوں کے وہ والدین جو بچوں کو اس طرح کا لباس پہناتے ہیں، کل قیامت کے دن جب آپ کی بچیوں کے ساتھ پٹائی ہوگی اور اس کو پکڑ کر جہنم کی آگ میں گھسیٹ کر ڈالا جائے گا، آپ بھی بچ نہیں سکیں گے، آپ بھی اس میں شریک کار ہوں گے، آپ کو بھی اس کا گناہ دیا جائے گا۔ ذرا غور تو کیجیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ فإذا خرجت استصرفها الشیطان۔ عورت جو ہے شرافت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، جب وہ ننگا ہو کر اوریا ہو کر اور اس طرح کا لباس پہن کر گھر سے نکلتی ہے، شیطان اس کو اس طرح سے جھانکتا ہے۔ استصرفها الشیطان۔ آپ ذرا اس حدیث کو سامنے رکھیے اور غور کیجئے، ایک چوراہے پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کی لباس پہن کر کوئی لڑکی جا رہی ہے، آپ غور کیجئے اس میں جو اوباش لوگ ہیں، اور اوباشوں کو چھوڑیے، بڑھیا بڑھیا متقیوں کو دیکھیے کہ وہ لڑکی یوں جا رہی ہے، جیسے جیسے وہ جا رہی ہے ویسے ویسے بیٹھنے والوں کی نگاہیں بھی گھوم رہی ہیں۔ آپ غور کیجئے، جب دوسرے کی بیٹی اس طرح سے جائے گی، جاتی ہے، ہماری نظر اس کی طرف پڑتی ہے۔ او بے غیرت باپو، ذرا غور کرو، جب تمہاری بیٹی گزرے گی اس کی طرف لوگوں کی نگاہیں نہیں جائیں گی، کل قیامت میں کیا جواب دو گے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری آپ کی تنبیہ کے لیے ارشاد فرمایا ہے لعن اللہ رب العالمین نے لعنت فرمائی ہے ایسے انسان کے اوپر، ایسے مرد کے اوپر جو عورتوں کی لباس پہنے، اور ایسے عورت کے اوپر جو مردوں کی لباس پہنے۔ اللہ پاک ہم سب کو معاشرے کی اصلاح کی اور خصوصیت کے ساتھ اپنے گھر کے اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کتنے برے نتائج جو سامنے آتے ہیں، ابھی بہار کے اندر جو واقعہ آپ نے سنا کہ اس لڑکی کو اس لیے جلا دیا گیا کہ اس نے اس ہندو لڑکے سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ اور غیرت مندو، ذرا غور کر کے دیکھو، وہ کسی مرد کسی جوان کو کب یہ جرأت ہو سکتی ہے کہ ہر ایرو گیرو نتو گیرو جو پار ہو کر جا رہی ہو اس کو نکاح کا پیغام دے دے؟ کب اس کو جرأت ہو سکتی ہے؟ ضرور ہوا ہوگا باپ نے اس بیٹی کو اس کے ساتھ فری چھوڑا ہوگا، رہنے سہنے کا، بات چیت کرنے کا، موبائل میں اس کو دوستی یاری کرنے کا، بے غیرت والدین نے اس کو موقع دیا، موقع دینے کے بعد جب فری ہو گئی تو اس نے نکاح کا پیغام دیا۔ اس کے بغیر کوئی انسان کسی کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو مسلمان عورتوں اور نبی کی بیویوں اپنے اوپر پردے ڈال کر رکھا کرو، اپنے جسم کی حفاظت کرو، اپنے جسم کی حفاظت کریں گے دین کی بھی حفاظت ہوگی، اور کسی اوباش کو، کسی ننگے لچے کو اس بات کی جرأت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی کہ تمہارے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھے، تم کو چھیڑنے کا موقع ہم نے دیا ہے۔ ہم نے سینے کو کھولا، دوپٹے کو پھینکا اور جسم کے رام کو کھول کر چست لباس پہن کر اور کرتے کا دامن اتنا چھوٹا کر دیا اپنی بچیوں کا کہ جسم کا سارا عضو، سارا بناوٹ، سارا جغرافیہ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ
وجہ سے جو اوباش ہیں، جو لچے ہیں، جو ننگے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی ہم کو دعوت مبارکت دے رہی ہے، دعوت عشق دے رہی ہے، جس کی وجہ سے اس آفر کو قبول کر کر رسپیکٹ کرتا ہے، پھر اس کو دعوت دیتا ہے کہ ہم تم سے عشق کرتے ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں۔ اس نتیجے تک کس نے پہنچایا؟ ہم نے پہنچایا، آپ نے پہنچایا، معاشرے نے پہنچایا۔ جب وہ جہنم کی آگ میں گھسیٹ کر ڈالی جائے گی، ہم اور آپ بھی نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔